بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجواب ان هذا التوهم فيه خلط بین الکلی وفردہ۔ کل گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم انصاری اور شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اقسام استصحابات کلی میں سے قسم ثانی میں بھی استصحاب کلی جائز ہے۔ پھر فرمایا تھا وَلِأَجْلِ تَوْضِيحِ ذَلِكَ کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ قسم ثانی میں استصحاب کلی جائز نہیں، کیوں؟ چونکہ اس میں یہ والا اشکال لازم آتا ہے۔ دو اشکال ذکر فرمائے شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک اشکال کل ہم نے پڑھا کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہاں استصحاب کلی جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسی مثال حدث میں وہ جو بلل اس سے حادث ہوئی تھی کہ اگر وہ بول تھا تو وضو سے یقیناً وہ ختم ہو گیا، وہ حدث اصغر رفع ہو گیا اگر بول تھا، اور اگر وہ منی تھی تو وہ ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ حدث اکبر ہونا کنفرم نہیں تھا، یقینی نہیں تھا، تو لہٰذا ہم اصل عدم حدوث جاری کریں گے، لہٰذا حدث اکبر رفع ہو جائے گا وضو کی وجہ سے، اور حدث اکبر ختم ہو جائے گا اصل عدم حدوث اکبر کی وجہ سے۔ تو لہٰذا کون سا حدث باقی رہ گیا کہ جس کا آپ ابھی استصحاب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کل کی بات تھی۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ آج جواب دے رہے ہیں۔ طلبہ کرام تھوڑی کوشش کرنا، عبارت زیادہ ہے، تشریح زیادہ ہے، اصطلاحیں تھوڑی دقیق ہیں۔ آپ نے جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا آسان ترین خلاصہ اور مطلب واضح ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے۔ اس کو آپ لکھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب ایک ہوتے ہے کلی اور ایک ہوتا ہے فرد الکلی۔ کلی کے اپنے احکام ہوتے ہیں، افراد کلی کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔ اسی طرح لکھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب ترتیب سے چلو ذرا۔ جب اس بندے سے وہ بلل حادث ہوئی تھی تو اس کو کس بات کا یقین حاصل ہوا تھا؟ بڑا آسان جواب ہے کہ اس کو یقین تھا ایک حدث کا، اس حدث کے ساتھ اصغر یا اکبر کی خصوصیت نہیں تھی کہ ایک تری اس سے آئی ہے، چاہے وہ بول ہو تو بھی موجب حدث، چاہے وہ منی ہو تو بھی موجب حدث۔ حدث کے ساتھ خصوصیت نہیں تھی کہ آیا وہ اکبر یا اصغر، فرد معین نہیں تھا، ایک کلی حدث۔ اس کو پتہ تھا کہ مجھ سے ایک حدث سرزد ہوا، اب میں حدث کی صورت میں جو کام نہیں کرنے ہوتے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ ٹھیک۔ بعد میں اس نے کر لیا وضو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وضو میں کیا ہو گیا؟ وضو میں یہ ہو گیا کہ اگر وہ اصغر تھا حدث تو وہ رفع ہو گیا،
اور اگر وہ اکبر تھا تو وہ رفع نہیں ہوا۔ آپ یہاں پر اشتباہ کر رہے ہیں، اس اشکال میں آپ سے جو شبہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حدث اکبر کی نفی کریں گے اصالت و عدم حدوث الاکبر کے ساتھ۔ بھائی جان، ہمیں حدث اکبر کا کوئی یقین نہیں تھا کہ اب ہمیں اس کی بقا میں شک کو پوری توجہ کرنی ہے۔ استصحاب کی پوری بحث ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار کہا گیا ہے کہ جس چیز کے حدوث کا یقین ہو اسی کی بقا میں شک ہو تو ہوتا ہے استصحاب۔ ہمیں کب حدث اکبر کے حدوث کا یقین تھا کہ اب ہمیں اس میں شک ہو؟ نہ، ہمیں تو اس میں یقین تھا ہی نہیں۔ ہمیں یقین تھا ایک حدث کلی کا، اور اب وضو کے بعد بھی ہمیں جو شک ہے وہ اسی میں ہے جس کا یقین تھا۔ یقین کلی میں تھا، فرد میں نہیں تھا، اور اب بھی وضو کے بعد ہمیں جو شک ہے وہ اسی کلی کی بقا میں ہے، اس کے کسی فرد کی بقا میں نہیں ہے۔ وہ اس میں ارکان استصحاب تام ہیں، استصحاب کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مخلوط کر رہے ہیں بحث کو کہ وضو سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ اس کو یقین تھا ایک حدث کا جو مردد تھا بین الاصغر والاکبر، لیکن وضو کے بعد آپ اس کو لے رہے ہیں فقط اکبر میں۔ بھائی اکبر کلی کا ایک فرد ہے، یعنی حدث اکبر یعنی اس میں کلی میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ حدث کون سا؟ جو اکبر ہوتا ہے۔ آپ مکس کر رہے ہیں کہ وضو سے پہلے آپ کلی کی بات کر رہے تھے، وضو کے بعد آپ اس کے فرد کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دو درست نہیں ہیں۔ ہمیں جس چیز کا پہلے یقین تھا اب وضو کے بعد شک بھی اسی میں رکھنا ہے کہ جو متیقن البقا تھا وہی جو متیقن الحدوث تھا وہی مشکوک البقا ہونا چاہیے، تو جا کر استصحاب۔ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ وضو سے پہلے متیقن الحدوث لے رہے ہیں کلی کو، اور وضو کے بعد مشکوک الحدوث لے رہے ہیں اس کے ایک فرد کو۔ یہ درست نہیں ہے، آپ کا اشکال نہیں بنتا۔ استصحاب کے قانون کو سمجھیں۔ استصحاب کہاں ہوتا ہے؟ جس چیز کا یقین تھا پھر وہی شے مشکوک ہو۔ یقین تھا آپ کو کلی کا اور مشکوک آپ بنا رہے ہیں فرد کو، یہ درست نہیں ہے، لہذا آپ کا اشکال وارد نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز کا قبل الوضو یقین تھا وہ تھا ایک حدث کلی، بغیر کسی خصوصیت کے، بغیر کسی صفت کے، اور وضو کے بعد جو مشکوک البقا ہے وہ بھی وہی حدث کلی ہے، اس کے ساتھ کوئی صفت اصغر، کوئی صفت اکبر، کوئی خصوصیت یہ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے حساب میں ارکان استصحاب تام ہیں۔ آپ نے کلی اور فرد کو ملا دیا کہ آپ پہلے زمان یقین میں لے رہے تھے کلی اور زمان شک میں لے آئے اس کے فرد کو۔ یہ اختلاف یہ درست نہیں ہے، آپ کا اشکال وارد نہیں ہے، لہذا استصحاب کلی فی القسم الثانی ہمارے نزدیک جائز ہے، آپ کا اشکال وارد نہیں ہے۔
اس جو خلاصہ میں نے بیان کیا آپ اس کو علیحدہ سے لکھ لیں، چونکہ عبارت میں کچھ اضافات ہیں، عبارت زیادہ ہے، اس میں آپ کو شاید مشکل پیش آئے۔ والجواب، جو ہم نے ایک اشکال پڑھا تھا اس کا جواب آج پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان ھذا التوہم، جناب مستشکل، آپ کو جو اشکال ہے، جو وہم ہوا کہ قسم ثانی میں استصحاب کلی جائز نہیں ہے، فیہ خلط بین الکلی و فرد، آپ اپنے اشکال میں کلی اور کلی کے فرد کے درمیان اختلاط کر رہے ہیں، آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں۔ کلی کے احکام من حیث الکلی ہوتے ہیں، فرد کے احکام من حیث الفرد ہوتے ہیں، آپ دونوں کو ملائیں نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ پہلی بات۔ آگے فرماتے ہیں او فقل فیہ، یا ہم یوں کہیں فیہ خلط بین ذات الحصۃ من الکلی، اے ذات الکلی الطبیعی، وبین الحصۃ منہ بما لہا من الخصوصیت والتعین الخاص، آپ اختلاط کر رہے ہیں، مخلوط کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں۔ کس کو؟ ایک ہوتی ہے کلی طبیعی جس کے سینکڑوں ہزاروں افراد ہوتے ہیں اس میں، اور ایک وہ کلی کہ جس میں کوئی ساتھ خصوصیت پائی جاتی ہو، جس میں تعین خاص ہو۔ ذات الکلی اور کلی مع خصوصیہ، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور آپ ان دونوں کو ملا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي هُوَ مَعْلُومُ الْارْتِفَاعِ، وہ شے جس کا رافع یقینی ہے، جو معلوم الارتفاع ہے، وہ وضو کے بعد جو حدث اصغر کے اٹھ جانے کا یقین ہے، جو معلوم الارتفاع ہے، اما وجداناً، وضو کی وجہ سے یقین ہے کہ اب اصغر تھا تو نہیں ہے، او تعبداً، یا تعبد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل عدم حدوث اکبر ہے، انما هو الحصہ بما لہا من التعین الخاص، جو چیز معلوم الارتفاع ہے وہ والی کلی ہے جس میں تعین خاص ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کلی مع خصوصیت الاصغر یا کلی مع خصوصیت الاکبر، یہ معلوم الارتفاع ہے۔ وَهِيَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، لیکن آیا وہ کلی مع خصوصیہ غیر معلومت الحدوث، وہ تو سرے سے متیقن الحدوث تھی ہی نہیں۔ کب آپ کو یقین تھا کہ مجھ سے حدث اصغر صد ہوا، یا کب آپ کو یقین تھا کہ مجھ سے حدث اکبر سرزد ہوا، تاکہ پھر اب آپ کو یقین ہو جناب اصغر اور اکبر تو سرے سے معلومت الحدوث تھے ہی نہیں، وہ تو معلوم متیقن الحدوث تھے ہی نہیں، خصوصیت کے ساتھ نہیں تھے۔ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهَا الرُّكْنَانِ مَعًا، اس میں تو اصلاً جو رکن استصحاب ہوتے ہیں کون سے، کہ وہ متیقن الحدوث اور مشکوک البقاء، وہ تو سیرے سے ان کا یقین تھا ہی نہیں، ما خصوصیت الاکبر واصغر، تاکہ اب اس میں شک ہو اور پھر ہم استدلال کریں، وہاں تو اصلاً ارکان استصحاب ہی نہیں۔ کیوں؟ اور اس لیے لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الْفَرْدَيْنِ مَشْكُوكَ الْحُدُوثِ فِي نَفْسِهِ، اس لیے کہ حدث کے دو فرد تھے، ایک حدث اصغر، ایک حدث اکبر۔ اب جب
اس حدث کے دو فردوں میں سے ہر فرد، لفظوں پہ غور کرنا ہے، ہر فرد بذات ہی مشکوک الحدوث تھا، کہ شک ہے کہ شاید اصغر ہو، شک ہے کہ شاید اکبر ہو، تو دونوں فرد اس کے مشکوک الحدوث تھے، یعنی متیقن الحدوث نہیں تھے۔ جب دونوں مشکوک الحدوث تھے بذاتی، فَإِنَّ الْحِسَّةَ الْمَوْجُودَةَ بِهِ بِمَا لَهَا مِنَ التَّعَيُّنِ الْخَاصِ كَذَلِكَ مَشْكُوكَةُ الْحُدُوثِ۔ تو پس اب فرماتے ہیں کہ وہ حصہ جو اب موجود ہے او تعین خاص کے ساتھ، کہ اب یہ اکبر ہے مثلا، تو یہ بھی مشکوک الحدوث ہے، مشکوک الحدوث، چاہے وہ اصغر والا ہو چاہے اکبر والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے اذ لا یقین بوجود هذه الحصہ ولا یقین بوجود تلک الحصہ، چونکہ نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ کلی کا وہ حصہ اصغر تھا، اور نہ ہمیں یقین ہے کہ وہ حصہ اکبر تھا، نہ اکبر ہونے کا یقین نہ اصغر ہونے کا یقین۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں میں سے کسی کا نہیں تھا۔ وَلَا مَوْجُودٌ ثَالِثٌ نَصْبَ الْفَرْد، اور فرد ہے کہ کوئی تیسری قسم تو ہے نہیں۔ ایک حدث سردہ دعا، اس حدث کے دو فرد تھے، ایک کا نام ہے اصغر ایک کا نام ہے اکبر، کوئی تیسرا تو ہے نہیں کہ ہم کہیں جی وہ ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی متیقن نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ ہو، ایک سکتا ہے وہ ہو۔ وَأَمَّا ذَاتُ الْحِصَّةِ الْمُتَعَيَّنَةِ وَاقِعًا لا بما لها من التعین الخاص بهذا الفرد او بذلك الفرد۔ اب فرماتے ہیں اب واقع میں تو ٹھیک ہے، حدث جو تھا واقع میں یا تو وہ اصغر ہوگا یا ہوگا اکبر، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن فرماتے ہیں وہ واقع میں جو حصہ معین ہے کہ وہ یا اس فرد کے ساتھ ہے یعنی اصغر کے ساتھ، یا وہ ہے اکبر کے ساتھ، اے القدر المشترک بینہما، دونوں میں قدر مشترک کیا تھا؟ حدث، یہ قدر مشترک ہے، اور حصہ خاص کیا ہے؟ یا حدث اصغر یا حدث اکبر۔ ففی الوقت، جبکہ ادھر ہمیں یہ بھی یقین ہے کیا کہ الذی ہی فیہ معلومۃ الحدوث، کہ قدر مشترک تو یقیناً حادث ہوئی ہے۔ لطف لینا ہے، یعنی ایک حدث کے وجود میں آنے میں کوئی شک نہیں، اس کا ہمیں ہے یقین، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ حدث کون سی خصوصیت کے ساتھ تھا اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک حدث کے ہونے کا یقین ہے۔ ہی مشکوکۃ البقاء، اور اب جس کی بقا میں شک ہے وہ وہی ہے جس کے حدوث کا یقین تھا، حدوث کا یقین کلی کا تھا، بقا میں شک بھی اسی کلی میں ہے۔ کیوں؟ اذ لا علم بارتفاعها، اس لیے کہ ہمیں اس قدر مشترک اس کلی کے رفع کا علم نہیں ہے، ولا تعبد بارتفاعها، اور نہ ہی ہم اس کے یا لا علم بارتفاعها، نہ اس کے ارتفاع کو جانا گیا ہے، ولا تعبد بارتفاعها، بل لأجل القطع بزوال التعین الخاص، بلکہ ہمیں ایک تعین خاص کی قطع حاصل ہوئی ہے۔ کیا تعین خاص کا زوال؟ یعنی ہمیں وضو کی وجہ سے فقط اصغر کے زائل ہونے کی قطع ہوئی ہے اور بس، یہ اصغر یعنی تعین خاص، وضو کی وجہ سے اس تعین خاص کے زائل ہونے کی قطع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے جی،
اب چونکہ اس بلعجل قاطع، چونکہ ہمیں تعین خاص کے ظاہر ہونے کی وضو کی وجہ سے قات ہو رہی، یہ شک اب شک ہو گیا کس میں؟ پھر ارتفاعہا و بقائہا، کہ آیا وہ قدر مشترک اب باقی ہے یا وہ قدر معینی حدث کلی اٹھ گیا ہے یا ابھی باقی ہے؟ کیوں؟ لاحتمال کون تعینہا، چونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ بھی ہو کون تعینہا ہوا تعین الباقی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع میں وہ ہو تعین باقی یعنی اکبر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تعین زائل ہو سکتا ہے کہ وہ اصغر ہو، جب ہم نے وضو کر دیا تو ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ اکبر ہو کہ جو اب بھی باقی ہو۔ پس آگے فرماتے ہیں وَإِرْتِفَاعُ الْفَرْدِ، اگر ایک فرد مرتفع ہو گیا وضو کی وجہ سے اصغر اگر مرتفع ہو گیا تو فرد کا ارتفاع لا یقتضی الا ارتفاع الحصۃ المعینۃ بہ، تو وہ فقط جو حصہ معین تھا یعنی وضو سے اصغر کا رفع ہونا ختم ہونا، یہ فقط اپنے حصے کے لیے رافع ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ تو وضو بس اصغر کے لیے رافع ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ وَهِيَ كَمَا قَدَّمْنَا غَيْرَ مَعْلُومَةِ الْحُدُوثِ، جبکہ آیا ہمیں اصغر کے حدوث کا علم تھا؟ نہیں جی، وہ تو ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں تو کلی کا علم تھا، فرد کا خصوصیت کا علم نہیں تھا۔ بلکہ انما المعلوم، بلکہ جس چیز کا ہمیں علم تھا یقین تھا وہ تھی ذات الحصہ۔ حصہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کلی، وہ جامع، وہ قدر مشترک جس کو ہم نے حدث کا نام دیا تھا کہ ذات الحصہ، کبھی اس کے لیے اصغر کا حصہ معین ہوتا ہے کبھی اکبر کا۔ پس ختم۔ والحاصل، نتیجہ یہ ہوا فرماتے ہیں انما هو غیر مشکوک البقاء اما وجدانا او تعبدا لا یقینا بحدوثه اصلا، پوری توجہ، انما هو غیر مشکوک البقاء، جس چیز کی بقا کا ہمیں شک نہیں ہے وضو کے بعد، چاہے وہ وجدان تھا یا تعبد تھا، ہمیں سیرے سے اس کے حدوث کا ہی یقین نہیں تھا، ہمیں اصغر کے حدوث کا ہی یقین نہیں تھا کہ اب ہم کہیں کہ ہمیں اس کی بقا میں شک ہے یا شک نہیں ہے یا اکبر۔ بھائی جس چیز کی حدوث کا یقین ہوتا ہے اسی کی بقا میں شک ہوگا تو جا کر ارکان استصحاب پورے ہوں گے۔ ہمیں جب سرے سے اصغر یا اکبر کے حدوث کا یقین ہی نہیں تھا، تو جب نہیں تھا تو وہ ہمارے لیے مشکوک البقا بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں غور کرنا، انما ہوا غیر مشکوک البقاء، یعنی وہ چیز کہ جس کی بقا میں سرے سے شک کی نہیں ہے، اما وجدانن جیسے اصغر او تعبدن جیسے اکبر، لا یقین بحدوث، ہمیں سرے سے ان کے حدوث کا یقین ہی نہیں تھا۔ کیا هو الحصہ بما لها من التعین الخاص، اور قدر مشترک میں سے حصہ یا کلی میں سے حصہ جو کیا تھا، الفاظ انہوں نے تعبیر کیا وہ ہے تعین خاص۔ تعین خاص کیا؟ یعنی اصغر یا اکبر۔ خوب، وما ہوا متیقن الحدوث، لیکن جس چیز کے حدوث کا یقین تھا کہ وہ وجود میں آیا، ہوا مشکوک البقاء، وہ اب بھی مشکوک البقاء ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں جس چیز کی بقا میں شک نہیں ہے وہ سرے سے متیقن الحدوث ہی نہیں تھی، اور جو متیقن الحدوث تھی وہ اب بھی مشکوک البقا ہے۔ متیقن الحدوث کیا تھا؟
ایک حدث کلی بغیر کسی خصوصیت کے وضو کے بعد وہ اب بھی مشکوک البقا ہے بغیر کسی خصوصیت اور صفت کے. وما هو متيقن الحدوث هو مشکوک البقاء وجدانا وهو ذات الحصہ لا بما لها من ذات الحصہ سے مراد کیا؟ یعنی وہ کلی، وہ قدر مشترک کہ جس کے لیے ہم کسی تعین خاص کی بات نہیں کر رہے، اصغر کی یا اکبر کی. وقد اشار الشیخ الی ھذا الجواب، شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے بھی جو جواب ہم نے دیا ہے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا مختصر سا. انہوں نے رسائل میں کہا تھا لا یقدع ذلک فی استصحابہ بعد فرض شک فی بقائہ و ارتفاعہ. فرماتے ہیں استصحاب کلی میں یہ نہیں کہ اگر ہم شک کریں کہ وہ کلی باقی ہے یا مرتفع ہو گئی ہے تو ہم استصحاب کلی کے قائل نہ ہوں. نہ، ہمیں جس چیز کا یقین تھا وضو کے بعد اب بھی اسی کی بقا میں شک ہے. یقین تھا کلی کا، یقین تھا قدر مشترک کا، یقین تھا ذات الحصہ کا، ساتھ تعین خاص، کوئی خصوصیات، کوئی فرد معین یہ نہیں تھا. وضو کے بعد اب وہی مشکوک البقا ہے، لہذا ارکان استصحاب پورے ہیں، لہذا ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.